میرے معزز مسلمان بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں بہت معمولی لگتی ہیں، لیکن اس کے نتائج نہایت خطرناک ہوتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو پورے سوسائٹی اور ماحول میں پھیل چکے ہوتے ہیں، اور پھر اس کی شدت، اس کی گندگی کا احساس دل و دماغ سے نکل جاتا ہے، لیکن آدمی اس کے برے نتائج سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس کے نتائج وہی رہتے ہیں جو اس کے پہلے تھے۔ بس اوقات جب گناہ بہت پھیلتا ہے تو لوگوں کے دل و دماغ کے اندر اس کا گناہ ہونا ہی نکل جاتا ہے، لیکن اس کی اصل گندگی جو شریعت کے نظر میں ہے اس میں کمی نہیں آتی۔ اسی قسم کا ایک گناہ ہے بد نظری کا گناہ۔ آنکھ کا غلط استعمال، غیر محرم کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا، بلکہ غیر محرم کیا، معاملہ اس سے سنگین ہے کہ اگر محرم کو بھی شہوت کی نگاہ سے دیکھا تو وہ بھی حرام ہے، بلکہ اس میں عورت کی تخصیص نہیں۔ اگر بے ریش اور کسی خوبصورت لڑکے کو بد نظری شہوت کی نگاہ سے دیکھا تو وہ بھی حرام۔ عورت کو مرد کا دیکھنا معاملہ صرف یہی نہیں، بلکہ عورت کو بد نظری اور شہوت کی نگاہ سے دیکھے گی تو وہ بھی حرام۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ مہینوں کی نہیں، سالوں کی نہیں، بس اوقات زندگی کی ساری پونجی ایک لحظہ کے اندر ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک لحظہ کے اندر۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے احکامات کا تذکرہ فرمایا، اور ان احکامات کے سلسلے میں صرف مرد کو مخاطب کیا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا۔ مرد سے خطاب ہے، لیکن ضمناً عورت بھی شامل ہے۔ لیکن جہاں معاملہ بد نظری کا آیا تو وہاں دونوں کو الگ الگ تنبیہ کی۔ مردوں سے کہا کہ تم بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، عورتوں سے کہا تم بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ ایک موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضور کے پاس دو بیویاں حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ تشریف فرما تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں بیویوں سے کہا کہ ذرا خلوت میں جاؤ، پردے میں چلی جاؤ۔ اب دیکھیے، آنے والا شخص نبینا اور آنے والا شخص صحابی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابی کا دل کتنا پاک ہوگا۔ کیا اس کے اندر شہوت کے جذبات ہوں گے؟ اس لیے کہ آگے وہ مائیں ہیں جو روحانی ماؤں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ دنیا میں ان جیسی پارسا اور نیک عورتیں دنیا میں اب تک آئی نہیں۔ ادھر آنے والا وہ صحابی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تربیت یافتہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ ذرا پردے میں چلی جاؤ۔
تو ازواج مطہرات نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو آنکھوں سے محروم ہے، وہ ہمیں کہاں دیکھ پاتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افانتما عمیاوانی، تم تو بھائی اندھی نہیں ہو، اللہ نے تمہیں تو آنکھیں دے رکھی ہیں، اس لیے کہ جس طریقے سے مرد کی نگاہ غلط پڑے گی تو شہوت کی آگ بھڑکے گی، عورت کی نگاہ غلط پڑے گی تو شہوت کی جسے کہیں کہ شہوت بھڑکے گی۔ امت کو تعلیم دی کہ مرد بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، عورت بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایاکم والنظر فإنها تزرع الشہوۃ فی القلب، بد نظری سے بچو اس لیے کہ یہ دل کے اندر شہوت کو کھیت کاشتکاری کرتی ہے، کاشت ہوتی ہے اس سے، اور وقت آنے پر پھر اپنی فصل لاتی ہے۔ جب شہوت بدنگاہی سے آئی تو پھر وقت آنے پر یہ اپنے اثرات دکھاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے شیر کے پیچھے چل لینا، کسی اژدہا کے پیچھے چل لینا، کسی عورت کے پیچھے نہ چلنا، اس لیے کہ شیر اور اژدہا سے تیری مادی زندگی ختم ہوگی، اور اگر عورت سے تو ڈس گیا، تو نے غلط نگاہ ڈال دی تو تیری ایمانی زندگی ختم ہو جائے گی، تیری ایمانی زندگی کو موت واقع ہو جائے گی۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان النظر سهم مسموم من سهام ابلیس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا یہ بد نظری شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جب کوئی آدمی بد نظری کا عادی بن جاتا ہے تو پھر ہر وقت اس کے اندر شہوت کی آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ زنا کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا اس کا آغاز بد نظری سے ہوتا ہے، اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس آدمی کی نگاہیں محفوظ نہیں اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں رہتی، جس آدمی کی نگاہیں محفوظ نہیں اس کا دل محفوظ نہیں، جس کا دل محفوظ نہیں اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں۔ آنکھوں کو جھکا لینا یہ آدمی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آنکھوں کے دو دروازے ایسے بنائے ہیں کہ فوراً جھک جاتے ہیں۔ کل کو یوں نہیں کہہ سکتا کہ جھکاتے جھکاتے میری بد نظری ہو گئی، فوراً جھک جاتے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر عرض کروں اللہ رب العزت نے یہ آنکھوں کا پلکوں کا ایسا نظام رکھا ہے کہ کوئی مضر چیز دیکھے تو خود بخود بند ہو جاتی، خود بخود بند ہو جاتی۔ آپ چھوٹے بچے کو دیکھیں جو سمجھدار نہیں ہے، اس کے آنکھ کے سامنے بھی کوئی موذی اور مضر چیز لے گا فوراً آنکھ بند کر لے گا۔ یہ اللہ نے قدرتی نظام رکھا ہے کہ ہر مضر چیز کے وقت یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی شان سے بعید ہے کہ آنکھوں کو نقصان پہنچانے والی چیز سے تو آنکھیں خود بخود بند ہو جائیں، اور ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیز سے آنکھیں خود بخود بند نہ ہو، ضرور بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج میں نے یہ اسپرنگ توڑ دی، ان دروازوں کے اسپرنگوں کو توڑ دیا، ڈھیلا کر دیا، ورنہ جسے اللہ رب العزت اپنا تعلق نصیب فرما دے
تو اس کی آنکھیں خود بخود ہی بند ہو جاتی ہیں، خود بخود ہی جھک جاتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے قدرتی اسپرنگ رکھے ہیں ان کے اندر۔ اس لیے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بند کر رہا تھا بند نہیں ہوئی۔ اللہ نے اس معاملے کو بہت آسان رکھا۔ تو آنکھوں کا بند کرنا یہ آدمی کے اختیار میں، لیکن معاملہ میرے عزیزو اس سے آگے بڑھتا ہے جب وہ پھر معاملہ آدمی کے اختیار سے نکل جاتا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لینا تو اختیار میں ہے، بد نظری سے بچا لینا تو اختیار میں ہے، لیکن جب شہوت کی آگ بھڑکتی ہے اور آدمی عشق مجازی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر معاملہ بے اختیاری کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اس سے تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے کہ اگر آنکھیں بھٹک گئیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جتنا آدمی بد نظری کرتا ہے اتنا ہی بد نظری کا زخم گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی خارش کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے ایک مرتبہ دوبارہ خارش کر لی تو اب خارش ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی بد نظری کرنے والا مریض سمجھتا ہے ایک مرتبہ دیکھ لوں بس پھر نہیں دیکھوں گا، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پھر دیکھتا ہے، اس کی یہ پیاس بجھتی نہیں ہے، اس کی یہ پیاس نہیں بجھتی، اندر یہ زخم اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر جسے یہ عادت پڑ جائے تو ایسے آدمی کو کبھی عبادت پہ استقامت نہیں ملتی، نیکی کرتے کرتے نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، تہجد پڑھتے پڑھتے تہجد سے محروم ہو جاتا ہے، باجماعت نماز پڑھتے پڑھتے اس سے پتہ نہیں کیا ہوا۔ جو آدمی بد نظری کرتا ہے اللہ اس سے نیکی کی توفیق چھین لیتے۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حافظے کی شکایت کی، کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی، جیسے آج ہمارا حال ہے، حافظے ختم۔ تو فرمایا کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ تو جب وکیع کی طرف شکایت کی کہ حضرت میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، تو حضرت نے فرمایا بھائی اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو گے تمہارا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ اور حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو نوجوان بچے اور بچیاں بد نظری کے مرض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں پھر ان کے حافظے کا خدا ہی حافظ ہوتا ہے، پھر انہیں کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ اگر ایسے بچے قرآن پڑھ رہے ہوں تو انہیں قرآن یاد نہیں رہتا، اگر ایسے بچے اسکول پڑھ رہے ہوں تو ان کے دل و دماغ میں کوئی چیز نہیں رہتی، کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی۔ اب چونکہ یہ مرض بہت زیادہ ہے اس لیے حافظ نام کی چیز ہی باقی نہیں رہی۔ شیخ واصل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ رب العزت جب کسی کی ذلت اور رسوائی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اسے خوبصورت خوبصورت شکلیں دیکھنے کی عادت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ اس کی ذلت کا آغاز شروع ہو گیا ہے، یہ اس کی بربادی کا آغاز شروع ہو گیا ہے، بالکل ذلت اور خواری کے گڑھے میں چلا جاتا ہے۔ جیسے غالب نے کہا تھا نا، عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اس مرض کی وجہ سے بیکار بن جاتا ہے۔
ہر وقت جسم پہ سستی رہتی ہے، کسی کام کے کرنے کا جی نہیں چاہتا، کسی کام پہ دل لگتا ہی نہیں ہے. اور بس اوقات یہ مرض جب انتہا کو پہنچتا ہے تو آدمی خلوت میں کمروں میں لیٹے لیٹے پورے دن گزار دیتا ہے، پورے دن گزار دیتا ہے. یہ ایک ایسا مرض ہے. اور پھر جو آدمی اس مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، برکت نہیں رہتی. سب سے پہلے جو برکت جاتی ہے اس کی صحت سے جاتی ہے. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ. اللہ رب العزت نے انہیں عجیب و غریب صحت نصیب فرمائی تھی. حضرت کی عمر 92 سال تھی، 92. اور ایک مرتبہ مغرب کا وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد ابابین پڑھے. رمضان کا مبارک مہینہ تھا، قرآن پڑھنے کا سننے کا خاص ذوق تھا. تراویاں پڑھی، تراویوں کے بعد یکے بعد دیگر حافظ بدلتے رہے. حضرت کھڑے ہو کر قرآن سنتے رہے یہاں تک کہ سحری ہو گئی. 92 سال کا بوڑھا آدمی. سحری کے بعد افطاری سحری کی، اس کے بعد فجر کی نماز کا وقت ہوا تو پانی لانے کے لیے حضرت گئے. حضرت کے لیے پانی لایا گیا تو فرمایا وضو کر لیں. تو فرمان لگے بھائی کیا میرا وضو کچا دھاگا ہے؟ یہ بوڑھا آدمی مغرب سے وضو کیا، ساری رات قرآن سن رہا ہے، سحری بھی کی، الحمدللہ اب تک وضو سلامت ہے. فجر کی نماز پڑھائی، درس قرآن دیا اسی وضو سے، اشراق پڑھے اسی مغرب کے وضو سے. 92 سال کی عمر. اور ایک مرتبہ فرمانے لگے میری صحت کا راز یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی تہجد نہیں قضا ہونے نہیں دی. جب سے بالغ ہوا ہوں اس وقت سے کبھی مجھ سے تہجد نہیں چھوٹے. اور دوسرا فرمانے لگے کبھی اپنی میں نے جوانی کا گناہ نہیں کیا. لوہے کا لنگوٹ باندھا ہے، فرمایا کرتے تھے لوہے کا لنگوٹ باندھا ہے، اپنی جوانی کو محفوظ رکھا ہے، وہ گناہ کبھی نہیں کیا شہوت کا جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے میری صحت میں برکت عطا فرمائی. تو آدمی کی صحت کو، حافظے کو اور ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے اس بیماری سے، اس بد نظری سے. پھر جب بندہ بد نظری کرتا ہے تو اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے انا غیور واللہ اغیر منی وبغیرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. میں بڑا غیور ہوں اور اللہ تو مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اللہ نے اپنی غیرت ہی کی وجہ سے ہر قسم کی بے حیائی کھلی اور چھپی سب کو تم پہ حرام کر دیا. جب بندہ بد نظری کرتا ہے تو اللہ کی غیرت پھر غیرت کھاتی ہے، پھر اللہ کی نظروں سے یہ شخص گر جاتا ہے. اسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناظر والمنظور الیہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اللہ لعنت فرماتا ہے دیکھنے والے پر اور اس پر جو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، جو ایسا موقع فراہم کرتی ہے کہ مجھے دیکھیں، ایسا انداز اختیار کرتی ہے کہ لوگ متوجہ ہوں، ایسی زینت اختیار کرتی ہے کہ لوگوں کی نظریں میری طرف اٹھیں.
فرمایا یہ دونوں اللہ کی لعنت کے مستحق بنتے. اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے محروم کر دیتے. اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ سے لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ توبہ تو اس گناہ سے کرے لوگ جسے بڑا گناہ سمجھے، لوگ اسے بہت ہلکا گناہ سمجھتے ہیں. یہ بھی کوئی گناہ ہے، یہ بھی کوئی گناہ ہے. اس لیے وہ شراب سے توبہ کر لیں گے، چوری اور ڈاکے سے توبہ کر لیں گے، سب سے توبہ کر لیں گے، لیکن بدنظری سے توبہ نہیں ہوتی. اس لیے نہیں ہوتی کہ اس گناہ کو بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے. اس لیے اچھے خاصی نمازی بھی ذرائع ابلاغ کے ذریعے بدنظری کرتے ہیں، اچھے خاصے بظاہر نیکوکار بھی اخبارات کی تصویریں دیکھ کر اپنا ایمان برباد کرتے ہیں. اسے گناہ ہی نہیں سمجھا. نتیجہ یہ کہ ان کی عبادات میں نور نہیں رہتا، ایک رسمی عبادت رہ جاتی ہے، اس کے اندر حلاوت باقی نہیں رہتی. ورنہ اللہ کی قسم اگر کوئی آدمی اس برائی سے بچ جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس گناہ کے بدلے میں ایسا اللہ ایمان نصیب فرماتا ہے کہ اس ایمان کے بدولت بندے کو عبادت کے ہر عمل میں حلاوت محسوس ہوتی ہے، لذت محسوس ہوتی ہے. پھر سجدوں میں مزہ آتا ہے، دعا مانگنے میں مزہ آتا ہے، تلاوت میں مزہ آتا ہے. اللہ کو جب یاد کیا جاتا ہے تو زبان پہ منہ میں ایک مٹھاس محسوس ہوتی ہے. جتنی دل کی پاکیزگی ہوتی ہے ایسا آدمی تو کبھی اللہ کی عبادت سے سیراب ہی نہیں ہوتا. تو چونکہ اس گناہ کو بہت معمولی لیا جاتا ہے، مرد بھی اور عورت بھی کر رہی ہیں عبادت، لیکن کوئی حلاوت نہیں، کوئی لطف نہیں. تو اس گناہ کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. پھر یہ گناہ ایسا خطرناک ہے کہ جو آدمی اس مرض کے اندر مبتلا ہو اس کے جسم اور لباس میں بدبو ہوتی ہے. ہاں نیکیوں کی خوشبو ہوتی ہے اور گناہ کی بدبو ہوتی ہے. جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے جسم سے خوشبو آتی تھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچوں کو شیشی دے کر بھیجا کرتی تھی کہ جاؤ حضور کے پسینے کو اس میں ڈال لو اور پھر اس پسینے کو اپنی خوشبو کے ساتھ ملا لیا کرتی تھی. یوں اس کی خوشبو دو بالا ہو جایا کرتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کان ریح ابی بکر اطیب من المسک. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جسم سے خوشبو ایسی پھوٹا کرتی تھی کہ مسک اور کستوری کی خوشبو کیا ہوگی اس کے مقابلے میں، ایسی خوشبو ہوتی تھی. تو نیک اور متقی آدمی کے جسم سے خوشبو آتی ہے، اور جو آدمی اس مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس کے کپڑوں میں بدبو ہوتی ہے. اس کا آپ نظارہ کر لیں. انما المشرکون نجس، مشرک گندا ہے. آپ کو کبھی سفر کا موقع پیش آئے تو کبھی کسی اس قسم کے مشرک کے پاس بیٹھو تو پاس بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. بس ان کے جسم کے اندر سے بدبو پھوٹ رہی ہوتی ہے. اسی طرح اس مرض کی وجہ سے آدمی کے جسم میں اور کپڑوں میں بدبو آنا شروع ہو جاتی. اور پھر اگر یہ بد نظری کرنے والا شادی شدہ ہے، مرد ہے، تو اللہ رب العزت دنیا میں اسے یہ سزا دیتا ہے کہ اسے اپنی بیوی کی لذت سے محروم کر دیتا ہے. قسم خدا کی جو مرد یا جو عورت
اس بد نظری کی مرض کے اندر مبتلا ہے، ایسا مرد اپنی بیوی کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، ایسی عورت اپنی شوہر کی لذت سے محروم ہو جاتی ہے۔ بیوی کو شوہر کی لذت نہیں ملتی اور شوہر کو اپنی بیوی کے اندر لذت نہیں ملتی، حرام میں جو پڑ گیا یہ نقد سزا ملتی ہے، نقد سزا ملتی ہے دنیا کے۔ اور جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی اور وہ اس مرض کے اندر مبتلا ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک مقدار رکھی میں اتنا پیے گا، ایسی ہی شہوت پورا کرنے کی جو لذت ہے اللہ نے اس کی ایک مقدار رکھی ہے۔ اگر یہ کھانے کی مقدار حلال کے بجائے حرام سے کھائی جائے تو بندہ اتنا ہی حلال سے محروم ہو جائے گا۔ اگر پینے کی مقدار جو حلال کی ہے اگر اس کے اندر کچھ حرام ملا لے تو اتنی ہی حلال سے محروم ہو جائے گا۔ اتنا ہی اگر یہ نوجوان ازواجی زندگی سے پہلے اپنی شہوانی جذبات حرام میں لگا دے تو اتنا ہی پھر حلال لذت سے محروم ہو جائے گا، اتنا ہی حلال لذت سے محروم ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کیا اور اس کا کوئی ری ایکشن نہیں ہو، اللہ کی قسم کہہ کے کہتا ہوں اگر یہ گناہ کیا جائے اور اس پہ توبہ نہ کی جائے اس دنیا کے اندر بھی اس کا ری ایکشن ضرور ہوتا۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے کچھ ایمانی روشنی دی ہوتی ہے اور وہ اس ری ایکشن کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میرے گناہ کی نحوست ہے، لیکن کچھ کے دل اتنے مردے ہو چکے ہوتے ہیں کہ ری ایکشن پہ ری ایکشن ہوتا ہے اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں رہتا، احساس بھی نہیں رہتا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ آدمی اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر جو آدمی بد نظری کرتا ہے اس کا دماغ بھی گیا، ایمان بھی گیا اور صحت بھی برباد ہو گئی۔ نوجوان ہے تو یہ طرح طرح کے امراض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، طرح طرح کے امراض کے اندر۔ بچی ہے، لڑکی ہے، وہ بھی طرح طرح کے امراض کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ حقیقت ہے۔ تو کتنی حماقت والا گناہ ہے یہ، حالانکہ جس پہ نگاہ ڈال رہا وہ ملنی بھی نہیں۔ اگر شادی شدہ عورت مرد ہے اور وہ بدنگاہی کے اندر مبتلا ہیں تو کیا ہوگا؟ حسرتیں بڑھیں گی کہ ایسا ہو جاتا، حسرتیں بڑھیں گی اور میاں بیوی کی آپس کی زندگی تلخ ہوتی چلی جائے گی۔